اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدل الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمة الكريمة یا اکرم الاکرمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمارا اس نشست کے اندر بیٹھنا جمع ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور گش کے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائیں۔ دیکھیے سمندر کے کنارے کوئی انسان کھڑے رہے تو کنارے پر اس کو صرف اور صرف کیکڑے اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اور کنکروں کے علاوہ کچھ نہ ملیں گا۔ اگر وہ انسان کو سمندر کے اندر جانے کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ان خزانوں تک پہنچوں تو وہ ہیرے بھی اسے مل سکتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے وہ سمندر کے اندر غوطہ زن ہو۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے سب سے بڑی ہدایت اور امت کے لیے سب سے بڑا راستہ قرآن مقدس جیسی کتاب امت کو نصیب فرمائی، اور قرآن مقدس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، حضور کی زندگی چاہے وہ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل رہی۔ اس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو انسان قرآن مقدس سے اپنی زندگی کو سنوارے گا، جو انسان حضور کی زندگی کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارے گا، وہ انسان کبھی بھی خسارے اور گھاٹے میں نہیں آ سکتا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ بے شک فلاح پانے والے وہی ہیں جو حق بات کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بالخصوص ملک ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظریں ہندوستان کے مسلمانوں پہ ٹکی ہے۔ آئے دن مسلمانوں پہ نئے نئے ظلم الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ڈھائے جا رہے ہیں۔ کل تک کے مسلمانوں کو جن چیزوں سے ڈرایا جاتا تھا اب اس سے ہٹ کے کام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان سوشل میڈیا پہ بدنامی کا منہ دیکھ رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کے قرآن کو لے کے اور قرآن میں تحریف کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، آج جو وسیم رضوی کی بکواس کو لے کے جو لوگوں نے اس کے نام کو اتنا فیمس کیا، یہ بھی اس نے اسلام کے نام کے اوپر اپنے نام کو آگے بڑھایا۔ وہ جانتا ہے کہ مجھ جیسے ذلیل کو صرف ایک ہی بنیاد کے اوپر یہ دنیا کے چھوٹے لوگ جو دنیا کی دولتوں پہ ناز کرتے ہیں مجھے مشہور کر سکتے ہیں، اور وہ ہے میں اسلام یا قرآن کو بدنام کروں معاذ اللہ۔ مگر یاد رکھنا ہر مسلمان وسیم رضوی کی بکواس کے اوپر کہ وسیم رضوی نے جو بات کی اس کے اوپر چراغ پائیں کہ ہم اسے یہ کریں گے یا اسے یہ جواب دیں گے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کتے کو جواب دے تو کیسا دیں؟ آخر اس کتے کے لیے ہمارے پاس کون سا ایسا لائق عمل ہے جس سے ہم اس کو منہ توڑ جواب دے سکے؟ تو یاد رکھنا، جو قوم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اقبال کہتے ہیں قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی فکر کو جو ہے کہ مٹایا جاتا ہے، اس کی سوچ کو تبدیل کیا جاتا ہے، اس کے خیالات کو متدلدل کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ قوم کی تباہی کا منہ قوم کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آج دنیا کی جتنی گری ہوئی قومیں ہیں وہ ساری گری ہوئی قومیں
اگر ایک ہو جائے تب بھی وہ اسلام یا صاحب اسلام کی برابری نہیں کر سکتی. مگر دنیا کا معاملہ یہ بن چکا ہے کہ جو دیکھو وہ اسلام کے ذریعے اپنا پروٹوکول بڑھانے کے پیچھے ہے. اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس وسیم رضوی کے گستاخانہ بات کے اوپر جواب دے تو کیسے دے. پچھلی نشست کے اندر بات کی گئی تھی کہ ہم کس طریقے سے اس کا جواب دے. مگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو قومیں برباد ہوئی نا، جن کو دنیا والوں نے برباد کیا، خدا کے عذاب کی بات تو وہ دور کی بات ہے، جس کو دنیا کے لوگوں نے دنیا میں رہ کے برباد کیا. ہمارے پاس ایک مثال ہے. مثال کے طور پہ جاپان کے شہروں پہ بم باری کی گئی، جس کو ہیروشیما ناگاساکی کہتے ہیں. بم باری کی گئی. جاپان کے شہروں کو تباہ کرنے کے بعد یا جاپان کی تباہی کے منصوبے کے بعد پوری دنیا نے یہ سوچا تھا کہ اب جاپان پھر سے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو پائیں گا. سوچ لیا تھا اس نے کہ اب جاپان کی آنے والی نسلیں بھی جاپان کے بڑے بڑے فکر کرنے والے اور بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے جو دانشور ہیں ان کے اوپر لوگ لعنت کریں گے کہ تم نے ہمارے ملک کے لیے کچھ کیا نہیں. ایک دوسرا آیا، اس نے بم پھینک کے چلا گیا اور پورا ملک کے ملک بربادی کے دہانے پہ آ گیا. لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ اب جاپان پھر سے کھڑا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، ہیروشیما پہ بم برسانے کے بعد جب لوگ بچے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کریں، کس طریقے سے جاپان کو ہم نئی راہ دکھائے، کس طریقے سے ہم آگے بڑھے. تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ انہوں نے ہمیں ہتھیاروں سے مارا ہے تو ہم بھی ہتھیاروں سے ماریں گے. ہم ہتھیاروں سے ماریں گے تو ہمارا بدلہ پورا ہوگا، مرے وہ کا بدلہ پورا ہوگا. مگر جیسی یہ بات وہاں کے دانشوروں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ نہ اسی بات مت کرو. اگر ہم ہتھیاروں کا جواب ہتھیاروں سے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنے والی قوم پھر ہتھیاروں کا سامنا کرے، پھر اسے جنگ کرنا پڑے، پھر اسے برباد ہونا پڑے. ہم یہ نہیں کریں گے. انہوں نے ہمیں ہتھیاروں سے مارا، انہوں نے ہمیں اوزاروں سے مارا، ہم خود اوزار اٹھائیں گے بنانے کے لیے. ہم خود اوزار اٹھائیں گے، تیار کریں گے ہم اوزار، اور ہمارے اوزاروں کو اتنا چمکا دیں گے ہم کہ پوری دنیا کے اندر ہمارے اوزاروں کی قیمت لگنی چاہیے. اور دنیا نے دیکھا کہ 2021 کے دور کے اندر بھی کسی برانڈ کی بات اوزار کے معاملے میں کی جاتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ چاقو چھری کے اوپر میڈ ان جاپان لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا ہے. کسی مارکیٹ میں ہم جاتے تو کہتے ہیں میڈ ان جاپان ہے، یہ اچھا چلنے والی چیز ہے، یہ میڈ ان جاپان ہے، اس کی کوالٹی اچھی ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ قوم حملے کے بدلے حملہ کر دیتی اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. مگر اس نے اپنے ماننے والوں کو نہیں سوچتی کہ اگر ہمارے دشمن کو زیر کرنا ہے تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا، صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا. وسیم رضوی کے لیے اس نے بھی یہ بات کہی. وسیم رضوی نے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف. مگر جب وسیم رضوی جیسے کتے کو جواب دینے کی باری آئی تو پھر اس نے بھی جواب دیا جس کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. اس نے بھی جواب دیا جو مساجد کی طرف نماز کو کبھی نہیں آتا. میں کہتا ہوں آپ کے سوشل میڈیا کا احتجاج، آپ کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کا احتجاج کب تک کے چلیں گا؟ اگر چلے بھی گیا تو کب تک کے چلیں گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے تک کہ آپ کا اسٹیٹس رہے، اس کے بعد چلی جائے. ہم بیان دے رہے ہیں، یہ بیان 15-20 منٹ سنے، مگر اس کے بعد ہمیں کرنا کیا؟ اس کا جواب دے تو کس طریقے سے دے؟ یاد رکھنا، اس کے پہلے کی نشست کے اندر ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ میری قوم کے اندر حافظ قرآن ہونے چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کے حافظ ہونے چاہیے، تاکہ قرآن کے نسخے اگر مٹانے کی بات دنیا بھی کرے تو دنیا کے مسلمان اپنے گھروں سے ایک ایک گھر سے کئی حافظ قرآن کے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالے کہے کہ تم قرآن کو مٹانے کی بات کر رہے ہو، قرآن تو ہمارے بچوں کے سینے کے اندر موجود ہے. جب بھی دنیا قرآن پہ بات کرے اس سے پہلے ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت ہونی چاہیے. مگر حالت یہی ہے، ہمارا بچہ اگر بچی بھی ہو تو ہم فکر یہ کرتے کہ بھائی رشتہ آنے سے پہلے اس کا قرآن ہو جائے تاکہ رشتے والوں کو بولنے میں آسانی ہو کہ ہماری بچی نے قرآن پڑھی ہے. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. میرا بچہ بھی 8ویں میں ہے، جلدی سے قرآن ہو جائے تو 10ویں کے ایگزام کے اندر اس کے دماغ پہ ٹینشن نہیں رہے گا. آپ قرآن پڑھنے کو ٹینشن کا نام دیتے ہو. تمہارے بچے اگر انگلش میڈیم میں پڑھے تو تم فخر کرو گے، مگر تمہارے بچے
قرآن مقدس پڑھنے کے لیے مدرسے میں آئے تو تم کہتے ہو مولوی صاحب جلدی کرو، اس کو ٹیوشن بھی جانا ہوتا ہے، اس کے ایکسٹرا کلاسز بھی ہوتی ہیں، اس کی انگلش میڈیم کی فیس بھی میں دیتا ہوں۔ مولوی کا کیا ہے، وہ تو بیٹھا ہی ہوا ہے پڑھانے کے لیے۔ یاد رکھنا پیارے، ہم نے نہ قرآن کو اہمیت دی نہ قرآن کے حافظوں کو اہمیت دی، ہم نے نہ قرآن کو اہمیت دی نہ قرآن کے پڑھانے والوں، جبکہ حضور کی حدیث سے آقا فرماتے تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لاؤ بہترین کو اس سے۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر مولوی کے مارنے کے تعلق سے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ مولوی صاحب بہت مارتے ہیں۔ ہاں یہ بات آپ کی کسی حد تک کے درست بھی ہے، مگر یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں، سب کی بات نہیں کرتا، کوئی صرف ہرا ہوں گا تو اس نے جو ہے کہ ہم کہتے ہیں نا ہمارے جو مقامی لینگویج کے اندر کے توے کی جل جو ہے وہ تغاری پہ اتارتے ہیں، ہوں گے بھی ایسے مولوی یا ہوں گے بھی ایسے خطیب، ہوں گے بھی ایسے ادیب یا ہوں گے بھی ایسے مدرس جن کو ذہنی توازن ان کا گھر پہ خراب ہوتا ہوں گا یا مسجد کے ذمہ داران پہ ہوتا ہوں گا تو وہ بچوں پہ اسی کثر نکالتے ہوں گے۔ مگر پیارے ایک ہی تھالی میں سب کو مت پروسو، ایک ہی ڈنڈے سے سب کو مت ہلاؤ، سب کو مت ہکالو۔ سرکار اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کی تربیت کی بات آئی تو ان کے والد گرامی نے ہندوستان کے سب سے بڑے مولوی جن کی لسٹ پیش کی گئی ان کے اندر ایک نام انہیں پسند آیا جن کا نام ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی تاریخ بھی بڑی دلاویز تاریخ ہے، کبھی وقت رہا تو اس سے بات ضرور ہوں گے، ہمارے پاس ان کے حوالے موجود ہیں۔ مگر جب ان کے پاس بھیجنے کی باری آئی تو ان کا وزیر پہنچا سرکار اورنگزیب عالمگیر کا، کہا کہ آپ کو بادشاہ کی طرف سے بلانا آیا ہے، آپ محل میں آ کے رکے اور ان کے بچے کو پڑھائے۔ جیسی یہ بات ملا جیون نے سنی تو کہتے کہ وہ بادشاہ ہوں گے، میں مانتا ہوں اس بات کو، مگر انہیں اپنے بچے کو پڑھانا ہے تو میری خانقاہ کے اندر بھیجے، میں نہیں آؤں گا۔ آج حال ہی یہی ہے، کئی مولوی حضرات جو ہے کہ گھروں پہ پڑھانے کے لیے بیچارے جاتے ہیں، مگر کوئی ٹیچر کسی کے گھر پہ پڑھانے کے لیے نہیں جاتا، وہ جاتا ہے کہیں نہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ میری اسکول میں بھیجیں یا میری جو کلاسز چلتی وہاں بھیجیں، ہم فیس بھی دیتے ہیں اور بچے کو بھجواتے بھی وہاں پر۔ ہمارے پاس اہمیت نہیں، نہ پڑھانے والوں نے اپنے وقار کو سلامت رکھا۔ ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، انہیں بھیجنا ہے تو میرے وہاں بھیج دیں۔ بادشاہ نے سرکار اورنگزیب عالمگیر بچپنے کے زمانے کے اندر اورنگزیب عالمگیر کو بھیجا اور ساتھ میں ایک مخبر کو بھی بھیجا کہ حالات دیکھتے رہنا۔ ایک مرتبہ ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خوب مارا سرکار اورنگزیب عالمگیر کو، مارا تو کچھ جگہوں سے خون نکلا تو جو مخبر تھا یوں بھی چائے سے زیادہ کیٹلی گرم ہوتی ہے تو اس نے وہ خون آلود کپڑا جو تھا اس پہ اور خون کے دھبے لگائے اور بارگاہ کے اندر بھیج دیا بادشاہ کی، کہا کہ حضرت آپ کے بیٹے کے ساتھ حضرت نے یہ کیا۔ جب ماں نے یہ کپڑا دیکھا خون کا تو ماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کہا کہ میرے بچے کے ساتھ یہ سلوک پتہ کرو کیوں مارا گیا۔ بادشاہ نے خط لکھا، میرے بچے کو مارنے کی وجہ کیا ہے؟ ملا جیون نے جواب دیا، آپ کا بچہ ظہر کی اذان کے بعد مسجد کے اندر لیٹ آیا، اتنا لیٹ آیا کہ اس کی سنت موقدہ نہ ہو سکی اور وہ جماعت میں شامل تو ہوا، صرف سنت موقدہ اس نے نہیں پڑھی، اسی کی بنیاد پہ میں نے اسے سزا دی، اس کو سزا اسی بنیاد پہ دی گئی۔ بس یہ لیٹر جیسی پہنچا بادشاہ کے پاس تو بادشاہ نے کہا کہ تحفے تیار کرو بھجواؤ، ساتھ میں خط بھی بھجوایا، روایتیں الگ الگ بھی آتی ہے، خط بھی بھجوایا اور کہا کہ حضرت میں بڑا خوش ہوا کہ آپ نے میرے بچے کو صرف سنت نماز کی تاخیر کرنے کے بنیاد کے اوپر مارا، آپ کی یہی سختی میرے بچے کو پابند نماز بنا دیں گی۔ آج کی طرح کوئی ہوتا تو مولوی کے سامنے آستین چڑھا کے آتا میرے بچے کو کیوں مارا، پھر وہ جو بچہ کھڑا ہوا نا جس کو مارا ہے مولوی صاحب نے، اس کی ہمت تو پھر دوبالا ہو جاتی ہے کہ میرے باپ نے جب ڈانٹ دیا مولوی کو تو مولوی کی اوقات کیا ہے۔ کبھی کبھی استاد سختی اس لیے بھی کرتا ہے کہ اسے قوم کے بچوں کی فکر ہے، نونیالوں کی فکر ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، اسکولوں کے معاملے آپ خود جانتے ہیں۔
مگر ایک مولوی کو فکر ہوتی ہے کہ وہ پڑھ لے، کیونکہ اسکول والا پڑھائیں گا تو اس کی حیثیت سے پڑھائیں گا. جب مولوی پڑھاتا ہے تو وہ اتنا پڑھا دیتا ہے کہ پھر وہ مرے ہوئے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھتا ہے. مولوی اتنا پڑھا دیتا ہے کہ پھر وہ باپ کی قبر کے اوپر فاتحہ بھی دیتا ہے. مگر یاد رکھنا، ہم نے انصاف نہیں کیا. ہم نے نہ قرآن کے ساتھ انصاف کیا، نہ قرآن کو محفوظ کرنے والے حافظوں کے ساتھ. پہلی بات، قرآن کے ساتھ ہمارا انصاف کیسا ہے؟ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ صبح اٹھنے کے بعد میری قوم کا حال ہے، سب سے پہلے روزانہ اٹھنے کے بعد واٹس ایپ کے میسج چیک ہوتے ہیں. کیا ہوا؟ کوئی ایک مسلمان بتا دو جو صبح اٹھا، اور یہ صبح اٹھنے کا تو موضوع الگ ہے. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر زیادہ اکثریت تو نہیں ہے، مگر جب ہم غیروں کو دیکھتے تو وہ رات میں سو جاتے وقت پہ، اور صبح اذان فجر سے پہلے وہ اٹھتے نظر آتے ہم کو. اور یہاں پر ہم کسی مسلمان بھائی سے بات کرو، میں نے ایک بھائی سے بات کی، کہا کہ یہ فلاں آستانے پہ جانا ہے تو آپ سویرے کب آئیں گے؟ تو کہتا ہے سویرے 12 بجے، بالکل صبح 12 بجے میں آپ کو مل لوں گا. میں تعجب میں پڑ گیا، سویرے 12 بجے جب مارکیٹ مکمل ہونے کو آ رہا ہے، جب اس کی صبح ہو رہی ہے، اور کہتا ہے صبح میں 12 بجے. مجھے اور تعجب ہوا. جس قوم کی صبح 12 بجے ہوتی ہے، میرے قوم کے جوان فخر سمجھتے کہ بھائی میں تو رات بھر جاگتا ہوں، پھر زہر تک کے سوتا ہوں. بھائی تو رات بھر جاگ، اگر مصلی پہ جاگ رہا ہے نا تو یہ مصلی پہ جاگنا بھی میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. اگر تو مصلی پہ رات بھر جاگ رہا ہے، یا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جاگ رہا ہے، یا تو حدیث پڑھتے ہوئے جاگ رہا ہے. یہ بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا طریقہ ہے، راتوں رات جاگتے تھے. نہ قوم کے لیے جاگو، نفس کے لیے مت جاگو. قوم کے لیے جاگنے والے تاریخ رقم کرتے، نفس کے لیے جاگنے والے صرف بستر گندے کر کے اٹھتے، اس کے علاوہ کچھ چیز باقی نہیں رہتی. ہمارے حال یہ بن چکے، صبح کے اندر معاذ اللہ رب العالمین نگاہ نیچے ہو جاتی ہے جب کسی غیر مسلم کے کاروبار کو دیکھتے ہیں. وہ صبح اٹھ جاتے ہیں. ایک نائی کی دکان ہم نے دیکھی، سویرے فجر کی نماز کے بعد ہم ٹہلنے نکلتے تو ایک نائی کی دکان سویرے 7 بجے سے کھلی. میں کہتا ہوں اس کو سویرے کون سا گراہک ملتا ہوں گا، مگر ان کے جو نظریے ہے اس کے اندر تو یہ بات ہے کہ ان کی روزی تو صبح میں آتی ہے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسلام سے دور رکھا اور ہمیں اسلام دیا، ان کو پتہ ہے کہ صبح اٹھنا کیا ہے. اور ہمارے معاملے ہے کہ ہماری صبح ہی جلدی نہیں ہوتی. یہ تو ایک الگ عنوان ہے، اب کرے تو کس پہ کرے بات، دکھڑے سنائے تو کس پہ سنائے. مگر قرآن کے تعلق سے بات چل رہی ہے تو قرآن کے تعلق سے یہ سن لے کہ سب سے پہلے ہم صبح میں اٹھنے کے بعد یاسین نہیں پڑھتے، سب سے پہلے واٹس ایپ کے میسج چیک کرتے، روزانہ دیکھتے انسٹاگرام کے اوپر کتنے لائک آئے، روزانہ دیکھتے کہ فیس بک کے اوپر میرے کتنے فرینڈ نے کتنے بات کیے، روزانہ ہم دیکھتے کہ ٹویٹر کے اوپر کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، اور روزانہ ہم چیٹنگ کرتے ہیں. مگر یاد رکھنا، اس کے ساتھ کچھ وقت بچ جاتا ہے نا تو پھر میری قوم کی بچیاں سیریل دیکھتی ہیں، پھر میری قوم کی بچیاں فلمیں دیکھتی ہیں. بلکہ اب تو فلمیں اور سیریل تو صرف نام سے بدنام تھے، اب وہ سیریل بنانے والوں نے ایک نیا پیٹرن نکالا. جب مولویوں نے بولنا شروع کیا کہ مت دیکھو سیریل، تو انہوں نے ایک سازش کے تحت اسلامی سیریل کہ نہیں اس کے اندر تو پردے کی بات بتائی جاتی ہے، تو مولوی گانے سناتا ہے جمعہ کے اندر. جب کسی بچے سے بات کرو تو کہتا ہے نا وہ تو اسلامی سیریل ہے، اس میں تو سب اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو ہم کون کیا پڑھ رہے ہیں پھر یہاں پر؟ مسجدوں میں جمعہ کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے؟ پورا دن سیریلوں سے لینا ہے تم کو، اور اس میں افیئر کے معاملات، ناجائز تعلقات کے معاملات، خود کی پسند کی شادی کے معاملات، ساری چیزیں دیکھتے. کچھ دن پہلے لوگ ٹی وی کے اوپر کرائم پیٹرول دیکھتے تھے. ایک کرائم پیٹرول کا نام اس وقت ذہن میں آیا جب ایک بندہ میرے پاس مسئلہ پوچھنا ہے، کہا کہ حضرت میں روزانہ کرائم پیٹرول اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ میں سترک رہ سکوں. حالانکہ قرآن نہیں پڑھتا ہوں، میں سترک رہ سکوں، میں اس لیے کرائم پیٹرول دیکھتا ہوں. مگر مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے اندر ایک ایپیسوڈ آیا جس کے اندر بتایا گیا کہ 2 بھائی ایک ساتھ رہتے تھے، دونوں کی بیویاں بھی تھی. تو جو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی بیوی سے افیئر کیا. تو جب سے میں نے یہ ایپیسوڈ دیکھا ہے میں اپنی بیوی کے اوپر شک کر رہا ہوں، میرے بھائی کے اوپر شک کر رہا ہوں. حضرت رونے لگ گیا کہ اس کا علاج دے دے حضرت. میں نے کہا کہ تو رات میں پابندی کے ساتھ عشاء کے وقت وہ ایپیسوڈ نہ دیکھتا اور تو مسجد میں عشاء کے لیے آتا، کبھی یہ مرض کے اندر مبتلا نہیں ہوتا.
مگر تو نے اہمیت دی ٹی وی سیریلز کو، ایسے شو جو گندگی پھیلا رہے ہیں۔ دیکھو آج لوگ کتنے ملوث ہیں، اور کان پہ جو بھی نہیں رینگتی کسی کے۔ یہ ہمارے معاملات قرآن مقدس کے ساتھ تھے، اور قرآن مقدس کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا؟ جب یہ سب کچھ ہو گیا نا، پھر ہم نے کیا کیا؟ قرآن، اللہ اللہ قرآن، پھر ہم نے قرآن کو ایک اچھے سے جزدان میں لپیٹ کر اسے بالکل اونچا رکھ دیا۔ کئی بچے آتے ہیں ہاتھوں میں قرآن لے کے، کہا کیا بیٹے؟ کہ میرے گھر والوں نے دیے۔ ایک گھر پہ فون کیا کہ بھائی اپنے مسجد میں اتنے قرآن کیوں بھیجائیں؟ تو گھر والے کہتے حضرت وہ پڑے پڑے بوسیدہ ہو گئے تھے، ہم سے بے ادبی ہو رہی تھی اس لیے بھیجا دیا ہم نے۔ تیرے گھر میں شوکے سے ٹی وی ہے، کپاٹ ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، کپاٹوں کے اندر کپڑے پڑے ہوئے، زیورات ہے سونے کے، اس کے بعد میں مال پڑا ہوا ہے، گھر کے اندر بچوں کے کھیلنے کے سامان ہے، سب کچھ ہے، تجھے وہ بوجھ نہیں لگتا؟ کلام الہی کا بوجھ سب سے پہلے محسوس ہوا۔ حضرت بے ادبی ہوں گی اس لیے ہم نے بھیجا دی۔ واللہ شاید کہ یہ ہر کسی کے گھر کا حال ہو جو بیان کر رہا ہوں میں، ہر کسی گھر کے معاملات جو بیان کر رہا ہوں میں۔ کبھی ہم نے سوچا اس معاملے کے اندر؟ پھر میاں اگر کسی نے سب سے بڑی نیکی کر لی تو اس نے قرآن کے پاروں کو رمضان میں ختم کیا۔ ہاں بھائی پہلے عشرے میں میرا ایک قرآن ہو گیا، ہاں بھائی دوسرے عشرے میں میرا ایک قرآن اور ہو گیا، تیسرے عشرے میں میرا ایک قرآن۔ یار 30 دن کے اندر میں نے 3 قرآن پڑھ لیے، اور اس کے بعد جو رکھا قرآن تو سال بھر ہاتھ لگا کے نہیں دیکھا۔ کسی بزرگ سے کسی بندے نے پوچھا تھا حضرت جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو بزرگ کے آنکھ میں آنسو ہے، کہا کہ وہ کلام الہی کو وہ بندے سے دور کر دیتا ہے، وہ خدا کے کلام کو کبھی چھوتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ قریب بھی نہیں آتا ہے پھر اس کے۔ سوچو کس جگہ پہ آ کے کھڑے ہیں۔ یہ ایک تو قرآن سے ہمارا یہ معاملہ، اور دوسری طرف حافظ قرآن کی اہمیت ہمارے پاس نہیں۔ شعبان سے پریشانی ہوتی ہے کہ حافظ کہاں سے لائے، مسجدوں کے ذمہ داران پریشان ہوتے ہیں، جن کو پرائیویٹ نماز پڑھانی ہوتی ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، حافظ کہاں سے لائے؟ کہاں سے لائے نہیں، آپ کے گھر سے لائے۔ جب ہر باپ کی خواہش ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، پھر وہ باپ کی خواہش کیوں نہیں ہوتی کہ جب وسیم رضوی نے اتنی بڑی بکواس کیے اس کے جواب کے اندر میرے ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا؟ ہم کیوں نہیں سوچتے، کیوں عہد نہیں کرتے کہ ہمیں اس ملعون کا جواب اس طریقے سے دینا ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی، ہمیں اس کا جواب دینا ہے تو صرف اور صرف اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال کے۔ مگر یاد رکھنا ہم نے ان کی اہمیت نہیں کی۔ آج دیکھو مدرسوں کے اندر پڑھنے والے زیادہ تر بچے یتیم ہوتے ہیں، یتیم بچے پڑھتے ہی زیادہ تر، غریب گھر کے بچے جس کی ماں نہیں ہوتی باپ نہیں ہوتا بچے وہ پڑھتے، جب وہ بچے باہر نکلتے ان کے حالت دیکھنا آپ نے، ان کے صحیح سے کپڑے نہیں ہوتے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے ذمہ داران ہو یا پھر مدرسے کے ذمہ داران ہو، اگر مسجد کے اندر مدرسہ چل رہا ہے اور بچہ پھٹا پرانا لباس پہن کے آتا ہے تو مسجد کے ذمہ داران پہ تنقید، اگر مدرسے کا بچہ پھٹا پرانا لباس پہنتا ہے تو مدرسے کے ذمہ دار کیا کر رہے ہیں؟ چندہ کر رہے، بچوں کو دیتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تو نے بچوں کیا دیا؟ جو بچے تیرے ہیں وہ مدرسے کے بچوں کو تیرے سمجھ، وہ بچوں کو وہی کھلا لا کے جو اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، وہی پہنا جو اپنے بچوں کو پہناتا ہے۔ ہم نے دیا کیا دیا ہم نے؟ ہمارے وہاں قرآن خوانی صدر صاحب ہمارے گھر کے اندر بچوں کو بھیج دینا، لینے کے لیے کیا بیچتے بچوں کو؟ ٹیمپو۔ وہ ٹیمپو میں بچے بھیڑیوں کی طرح بھر کے اس کی جگہ پہ پہنچائے جاتے ہیں، پھر ان کو بلا کے بیٹھایا جاتا ہے، پڑھ لو بھائی، قرآن شریف پڑھنے والے بچے آئے غریب، نان کھٹائی دے دو اور نکال دو ان کو۔ فلاں سیٹ کے وہاں قرآن خوانی، کیا قرآن خوانی کے نام پہ تم نے بدنامی دی ہے، صرف تم نے حافظ قرآن کی عزت کرنا نہیں سیکھی نا۔ اگر تم اس کی عزت، اس کو احساس دلاتے کہ تو حافظ قرآن ہے اور تیری عزت یہ ہے میں کر کے دکھاؤں گا، تو کبھی وہ حافظ قرآن پڑھانے یا پڑھنے کی فیلڈ چھوڑ کے کاروبار نہیں کرتا۔ ہم نے عزت نہیں دی، بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر امام صاحب کے ساتھ میں اگر کوئی حافظ قرآن آ جائے، امام صاحب اگر حافظ قرآن ہو تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اکثر مساجد کے اندر حافظ صاحب بلائے جاتے ہیں۔ میں ایک مسجد میں بیان کے لیے گیا تو وہاں پر بیان کے بعد ظہر کے بعد جب میں گیا، پہلا ہی رمضان کا دن تھا، تو وہاں پر ذمہ داران بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی کیوں؟ وہ حافظ صاحب کو 1 لیٹر دودھ کی بندی لگانی اس کا مشورہ ہے۔ میں کہتا ہوں اتنے گر گئے تم کہ ایک حافظ کو تم پورا مہینہ 1 لیٹر دودھ کی بندی خاموشی میں لگا کے دے نہیں سکتے، اس کے لیے بھی مشورے ہوئے۔ کسی حافظ کو ہم نے
ایک بزرگ کا قول میں آپ کو بتا دوں. روایتوں میں آتا ہے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت میں دعا قبول کرنا چاہتا ہوں رمضان میں، کیا کروں؟ حضرت نے کہا کہ کچھ ذہن چلنے والی جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں جس کے کھانے سے ذہن چلتا ہے وہ لے کے تیری مسجد کے حافظ قرآن کو دے دے. اگر اللہ نے اس کا حافظہ اس کے ذریعے سے بنایا تو وہ جو پڑھیں گا اللہ تیرا مسئلہ قبول فرما لیں گا، تیری مصیبت بھی اللہ دور کر دیں گا، تیرا مسئلہ قبول ہوگا، مصیبت دور ہو جائیں گی. ہم نے کیا کیا؟ اگر اپنے بچے کا امتحان ہو نا، اپنے بچے کا، تو ہم کہتے ہیں حضرت یہ بادام لو پڑھ دو، حضرت یہ کاجو لو پڑھ دو، حضرت یہ اخروٹ لو پڑھ دو. اور وہ حافظ قرآن بیچارہ، وہ حافظ قرآن جو پورا سال پڑھ رہا ہے قرآن شریف، اس سے ہم نے کیا دیا؟ ارے کچھ نہ دیتے، رمضان کے اندر کچھ اچھی چیز اس کو لا کے دے دیتے. حضرت کھائیے آپ پڑھنے والے قرآن شریف، مگر اس وقت بھی وہ قرآن پڑھنے والی کسی ماں ہی ہے جو مصلی پہ کھڑے ہو کے دعا کرتی ہے کہ میرے مولا میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے. اس لیے ماں سے بڑی محبت کسی کی ہو نہیں سکتی. وہ ماں ہی دعا کرتی کہ مولا میرا بچہ 20 رکعت پڑھانے والا ہے، اس کی مدد کرنا. وہ ماں ہی ہے جو بچہ بیان کر رہا ہو تو ماں ادھر دعا کرتی کہ میرے مولا میرے بچے کی حفاظت. وہ کچھ نہیں دیتی سوائے دعا کے. رحم کرو، اپنی قوم کے لوگوں پہ رحم کرو، وہ قوم کے حفاظ اکرام پہ رحم کرو. ان کو دیکھو وہ کس طریقے زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ایک حافظ صاحب سے اگر غلطی ہو جائے، ایک غلطی ہو جائے اگر تراویح کے اندر، وہ صبح تک کے تو پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹا جائے گا، وہ فلاں حافظ صاحب نے غلطی کر دی. آپ نے کیا دیا؟ سال بھر اس کو ڈپریشن دیا، ٹینشن دیا. اگر وہ آیا بھی تو اس کو ٹینشن دیا تو وہ پڑھے گا کیا؟ پھر اس کی ایک غلطی کے اوپر پورا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. ہم نے دیا کیا حفاظ اکرام کو؟ اسی لیے تو پیارے حال یہ بن چکا ہے کہ اب کئی حفاظ اکرام یہ فیلڈ کو چھوڑ کے کاروبار کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم صحیح طریقے سے انہیں یہ عزت نصیب کر دیتے، حالانکہ وہ حافظ بن گیا سب سے بڑی عزت اس کی بڑھ گئی، کیونکہ جب وہ حافظ بنتا ہے تو زمین والے کم، آسمان کے فرشتے زیادہ خوشی مناتے ہیں. مگر یہ تمہارا حق ہے کہ تم اس کا حق دو. صرف 26ویں کے اوپر نذرانوں کی نمائش مت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے طرف توجہ دو، قرآن سے بھی محبت رکھو اور قرآن کی حفاظ اکرام سے محبت رکھو. وقت آ رہا اس لیے دل میں دبی باتیں تھی جو بتا دی. ابھی اس سے پہلے کہ حفاظ اکرام کا انتخاب کرو، ان کے حالات پہ بھی غور کرو، ان کی جو فیلڈ چل رہی ہے اس کے اوپر بھی غور کرو، ان کے کھانے پینے کے اوپر توجہ دو. صرف 30 دن کے لیے وہ حافظ ہمارے وہاں آیا ہے، یا وہ 30 دن کے لیے ہماری مسجد میں رکا ہے یا رہ رہا ہے، اس کی طرف توجہ کرو. قسم رب کعبہ کی، جس کے دل کے اندر حافظ قرآن ہے، میں اس کی جوتیاں سیدھی کرنے کو اپنے مقدر کی معراج سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ نے وہ نعمت سے تو مجھ جیسے فقیر کو محروم رکھا. مگر جس کے دل کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلامت رکھے، اور ان حفاظ اکرام کو بھی اللہ زندگی دے جو کھڑے ہو کے 40 سال ہو گئے وہ تراویح سنا رہے ہیں. اور جو حفاظ اکرام کی لوگ قدر نہیں کرتے، اللہ انہیں قدر کی سعادت نصیب کرے. یاد رکھے، اگر آپ نے صحیح معنوں میں ان کا حق ان کو دینا شروع کیا، صرف نذرانوں کے نوٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جو عزت نفس ہے ان کی، اگر ان کی عزت، ان کا وقار ان کو واپس آپ نے دیا محبتوں کے ذریعے، تو کوئی حافظ کسی دوسری فیلڈ طرف نہیں جائے گا. اسے پتا ہوگا کہ میں حافظ ہوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزتیں دی لوگوں کے اندر جو کسی کو نصیب نہ ہو سکی. ہم نے ذرا وقار کم کیا نا، ذرا اس کی بنیاد پہ. میرے پاس بہت ہے تو میں کیا، اب تو معاذ اللہ رب العالمین اگر سن لینا کوئی کہ یہ حافظ ہے تو پھر رشتے بھی منع کر دیے جاتے ہیں. یہ مبلغ صاحب ہے، اچھا اسے کیوں رشتہ دینا، اسے کیوں لڑکی دینا، کیوں بھائی مبلغ ہے، حافظ ہے، مولوی ہے، کیا کھائیں گا؟ کیا گھاس کھائیں گا؟ وہ اناجی تو کھائیں گا، بلکہ جو دوسرا نہیں کھلاتا اس سے بہتر تیری بیٹی کو کھلائے گا. مگر یہ کون سمجھائے میری قوم کو؟ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوقت کو زوال آتا ہے. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ رب قدیر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ.